السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کون سی صفات بیان کی ہیں جن کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ ہم بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، بلا شبہ کامیاب ہو گئے مومن۔ افلح فلاح کے لغوی معنی چیرنا، کاٹنا، پھاڑنا ہے۔ فلاح کسان کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، تو اس لیے اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ مفلحون وہ کامیاب جو مشکلوں پریشانیوں کو قطع کرتے ہوئے اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے۔ شریعت میں فلاح پانے والا وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پائے، اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر آ جائے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کو مل جائے، تو وہ کامیاب ہے۔ اگلی 9 آیات میں وہ تمام صفات بیان کی جا رہی ہیں جن پر عمل کر کے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مومنین کی پہلی صفت بیان کی گئی کہ وہ خاشعون ہوتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ خاشعون کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق خائفون اور ساکنون ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرا ہوتا ہے، ان کے خوف کا اثر ان کے جسم پر بھی ہوتا ہے اور وہ نماز کے منافی کسی بھی قسم کی حرکت سے اجتناب کرتے ہیں، نہ تو ادھر ادھر نگاہ پھیرتے ہیں، نہ اپنے کپڑے یا داڑھی وغیرہ سے کھیلتے ہیں، نہ انگلیاں چٹکاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا آدمی کی نماز سے اچک لے جانا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان۔ مومنین کی دوسری صفت بیان کی گئی والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو ہر بے فائدہ اور بے مقصد قول کو کہتے ہیں، بلکہ قول اور فعل اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ نہ تو وہ کوئی فضول بات سنتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ معرضون اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل ہونے کا مطلب یہ کہ لغو بات سے اعراض کرنا ان کی عادت ہے۔ اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے اسلام کا حسن ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد کی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں والذین ھم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، تو یہاں پہ اصل معنی بیان کیا گیا ہے۔ اگر فرض زکوٰۃ لیں تو وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ نصاب مقرر ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ پاکیزگی ہے، یعنی اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو پاک کرتے رہتے ہیں، ایسے افعال اختیار کرتے ہیں جس سے ان کا نفس پاک ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ مومنین کی چوتھی صفت بیان کی گئی والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پاک دامنی اختیار کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی صرف ان چیزوں کی اجازت دی گئی اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اور وہ جو ان کی کنیزیں ہیں، ان کی لونڈیاں ہیں، ان سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی اجازت نہیں دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنی عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ رعایت حفاظت ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اصل میں مکمل اس کی حفاظت کرنا۔ امانت سے مراد ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے، رازدارانہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مالی امانتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور عہد پیمان میثاق سب اس میں شامل ہیں۔ ہر طرح کی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، یعنی اس کی محافظت کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو ادا کرتے ہیں۔ رائی چرواہے کو کہتے ہیں، تو وہ کیسے اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، کوئی بکری ادھر ادھر نہ چلی جائے، سب کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، پھر کوئی بھیڑیا نہ ان کو اٹھا کے لے جائے، تو کتنی ان کی حفاظت کر کے رکھتا ہے۔ تو اسی طرح مومنین کی صفت ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ فلاح پانے والے مومنوں کی پہلی صفت نماز میں خشوع بیان فرمائی، اور دوسرے اوصاف بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر نماز ہی سے تعلق رکھنے والی ایک اور صفت بیان فرمائی،
وہ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ یحافظون با مفعلہ سے مبالغہ ہے، کیونکہ یہاں مقابلے کا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ یحفظون حفاظت کرتے ہیں اور یحافظون خوب حفاظت کرتے ہیں۔ محافظت سے مراد نماز ہمیشہ ادا کرنا، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ صحیح بخاری مواقیت الصلاۃ۔ ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 اور 11 میں فرماتے ہیں، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان 7 صفات کے مالک فردوس کے وارث ہوں گے۔ انہیں وارث کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے مضبوط سبب ہے، یعنی یہ لوگ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جنت ان کے والد مکرم آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی۔ جب وہاں سے نکلے تو ان کی اولاد جو اعمال کرے گی اپنے والد کے جائیداد کی وارث ہوگی۔ تیسری وجہ حدیث میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر آگ میں۔ پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، اولئک ھم الوارثون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں وہ جو وارث ہیں۔ فردوس کے لغوی معنی وسیع باغ، جس میں کئی قسم کے باغات ہوں، جن میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں، خصوصاً انگور اور خوشبودار پھول کثرت سے ہوں۔ قرآن میں مذکور فردوس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا اوسط اور جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اوسط کا معنی افضل بھی ہے اور سب سے درمیان والا بھی۔ شاید درمیان سے مراد یہ ہو کہ وہ طول و عرض کے لحاظ سے جنت کے عین درمیان میں ہے اور بلندی کے لحاظ سے جنت کی سب سے بلند اور اعلیٰ منزل ہے۔